میرا باپ شاؤل تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سمیل نبی کی پہلی کتاب 18واں باب 6 سے 9 اور 19ویں باب کی 1 سے 7 آیات مقدسہ تک۔ اس وقت یوں ہوا جب داؤد فلسطینی کو قتل کر کے لوٹ آ رہا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے، تو اسرائیل کے تمام شہروں کی عورتیں باہر نکلیں اور شاؤل بادشاہ کے استقبال کے لیے گاتی اور خنجریوں اور خوشی کے نعروں اور بانسریوں کے ساتھ ناچتی تھیں۔ تو عورتیں کھیلتی ہوئی یوں گاتی تھیں، شاؤل نے مارا ہزاروں کو، داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ تو شاؤل بہت ناراض ہوا اور یہ بات اس کی نظر میں بری معلوم ہوئی، اور وہ بولا کہ انہوں نے داؤد کے لیے لاکھوں ٹھہرائے اور میرے لیے ہزاروں، سو بادشاہی کے سوا اسے کیا ملنا باقی رہ گیا ہے؟ اور شاؤل اس دن سے لے کر آگے کو داؤد کو بری نظر سے دیکھنے لگا۔ شاؤل نے اپنے بیٹے یوناتان کو اپنے سب ملازموں سے داؤد کے قتل کی باتیں کیں، اور شاؤل کا بیٹا یوناتان داؤد کو بہت پیار کرتا تھا۔ سو یوناتان نے داؤد کو خبر دی اور کہا کہ میرا باپ شاؤل تجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، سو کل سے تو اپنی خبرداری کر اور کسی پوشیدہ مقام میں ٹھہر اور چھپا رہ، اور میں باہر نکل کے اس کھیت میں جس میں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا، اور تیری بابت اپنے باپ سے گفتگو کروں گا، اور جو کچھ معلوم کروں تجھے بتاؤں گا۔ اور یوناتان نے اپنے باپ شاؤل کے سامنے داؤد کی نیکی کا ذکر کیا اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس کے کام تیرے واسطے بہت اچھے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور فلسطینی کو قتل کیا۔ تو خداوند نے تمام اسرائیل کو بڑی رہائی بخشی، اور تو نے دیکھا اور خوش ہوا۔ تو کس لیے تو بے گناہ خون سے بدی کرنا چاہتا ہے؟ تو شاؤل نے یوناتان کی بات سنی اور قسم کھائی اور کہا کہ زندہ خداوند کی قسم وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ تب یوناتان نے داؤد کو بلایا اور اس ساری بات کی اس کو خبر دی، اور یوناتان داؤد کو شاؤل کے پاس لایا، تو وہ آگے کی طرح اس کے سامنے رہنے لگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 56 جماعتی جواب۔ میرا توکل خدا پر ہے، مجھے خوف نہیں ہوگا۔ اے خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ انسان مجھے پامال کرتا ہے۔ وہ ہر وقت لڑ کر مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ میرے دشمن ہر وقت مجھے پامال کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت ہیں جو مجھ سے لڑائی کرتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ میرا توکل خدا پر ہے، مجھے خوف نہیں ہوگا۔ تو میری اسیری کی راہوں کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسو تیرے مشکیزے میں جمع ہیں، کیا وہ تیری کتاب میں مدرج نہیں؟ میرے دشمن تب پیچھے ہٹیں گے جب میں تجھے پکاروں گا۔ جماعتی جواب۔ میرا توکل خدا پر ہے، مجھے خوف نہیں ہوگا۔ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے لیے شکر گزاری کی قربانیاں ادا کروں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا ہے اور میرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیا، تاکہ میں خدا کے حضور زندوں کے نور میں چلوں۔ جماعتی جواب۔ میرا توکل خدا پر ہے، مجھے خوف نہیں ہوگا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب 7ویں سے 12ویں آیت تک۔ ناپاک روحیں پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ انہیں تاکید کرتا تھا کہ اسے مشہور نہ کریں۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل پر چلا گیا، اور جلیل سے ایک بڑا ہجوم پیچھے ہو لیا، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادوم اور اردن
کہ پار اور سور اور سدون کے گرد و نواح سے بھی بہت خلقت اس کے بڑے کاموں کی خبر سن کر اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہجوم کے سبب سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو شفا دیتا تھا، اس لیے کہ جتنے بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بہت دھمکاتا تھا کہ مجھے مشہور نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔